الفاتحہ. صلوات پڑھنے بلند اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اپنے معمول کے مطابق یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. ان حضرات نے مجھ سے پہلے منقبت مصائب فضائل چودھری صاحب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تبارک و تعالی ان کے گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یاسین سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ہے انا نحن نحیی الموتى بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ونکتب اور ہم لکھ لیتے ہیں ما قدموا جو وہ کر چکے ہیں. وآثارہم وہ تو کر چکے مگر ان کے کر چکنے کے بعد جو اس کے آثار ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین اور ہر شے ہم نے احصاء کر دی ہے امام مبین میں. یہ سادہ سے لفظوں میں ترجمہ ہے اس آیا و فی ہدایہ کا جس کے پڑھنے کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ امامت میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. عزیزان گرامی دو مشہور ترجمے جو اس آیت کے سلسلہ میں ہیں. ایک تو امام مبین سے مراد کتاب مبین لکھا اور ایک نے امام مبین سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام مبین سے مراد کتاب مبین. تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ اللہ میاں کو عربی نہ آتی ہو وہ کتاب مبین ہی فرما دیتا جو ہے نا آپ حضرات. اور اس میں پھر کوئی ڈاؤٹ اور شک بھی نہیں ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک وغیرہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو. لیکن اگر کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ قرآن مجید کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے ذرے ذرے کا ذکر ہے مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی. تو عزیزان گرامی میں اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی
مگر جو محکمہ ہے اس کے پاس لیبارٹری میں آپ خون بھیجتے ہیں، وہ 1-2 قطرے خون سامنے رکھ کے بتا دیتے ہیں اس میں یہ بھی کمی ہے، اس میں یہ بھی نقص ہے، اس میں یہ بھی بڑھ کے ہے، یہ کمی ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کہ اس خون میں کمی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، نقص کیا ہے، خرابی کیا ہے۔ لگتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو نظر آئے گا خون میں کیا کیا ہے۔ قرآن میں رطب و یابس ہر چیز کا ذکر موجود ہے، مگر دیکھنے والی آنکھ معصوم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اور دوسرا ترجمہ جو شیخ محسن علی صاحب نے لکھا وہ فرماتے ہیں امام مبین سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور جب یہ فرمایا کہ امام مبین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں تو اب آپ اپنا معیار سماعت ذرا اونچا کریں اور توجہ میری طرف رکھیں۔ ترجمہ پھر یہ ہوگا، ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ کر چکے ہیں اور اس کے آثار بھی مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اب توجہ رہے، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر شے کو ہم نے دائرہ اختیار میں دے دیا ہے، بند کر دیا ہے، اس میں رکھ دیا ہے۔ کس میں؟ فی امام مبین، امام مبین میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام مبین تو ظرف ہوئے، توجہ، اور کل شے اس کی مظروف ہوئی، ہر شے مظروف ہے، امام مبین ظرف ہے۔ ظرف اور مظروف میں ہمیشہ مغایرت ہوتی ہے۔ پانی گلاس میں، پانی مظروف ہے، گلاس ظرف ہے، ظرف اور ہے، مظروف۔ مظروف اور ہے اور ظرف اور ہے۔ اب پہلے آپ شے سمجھیے، اس کے بعد پھر کلّا شے، اور اس کے بعد امام مبین، مگر آپ کو تھکنا نہیں میرے ساتھ ساتھ۔ شے کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ شے وہ ہے جب کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا کن سورج ہو گیا، کہا کن چاند ہو گیا، کہا کن زمین ہو گئی، کہا کن آسمان ہو گیا، کہا کن سمندر ہو گئے۔ بس جس جس کو اللہ نے کن کہا اور وہ ہو گیا، یہ وہ شے ہے جو بغیر ترتیب سے بنی اور یکے بعد دیگرے منزلیں طے کر کے نہیں بنی، بس کن کہا گیا اور وہ شے بنتی چلی گئی۔ جو چیزیں کن کہہ کے بنائی گئیں وہ بھی ساری، اور جو ترتیب سے بنی وہ بھی سن لیجئے۔ پہلے چھوٹا سا بیج تھا، آپ نے اسے کاشت کر دیا، کچھ دنوں کے بعد چھوٹی سی ننھی سی کومپل نکلی، اس کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہوا، اس کے بعد اور بڑا ہوتا گیا۔ آپ نے دیکھا یہ برگد کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، مگر اس کا بیج بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بیج سے شروع ہو کے اتنا بڑا بورڈ کا درخت جب بنتا ہے، یہ کن کی بات نہیں، یہ ترتیب کی بات ہے۔ انسان مادر شکم مادر میں 9 مہینے تک رہتا ہے، پہلے وہ قرار مکین میں ایک آبشاج نبتلی ہے، ایک ملا جلا پانی تھا، اس کے بعد ایک مضغے کی صورت میں، پھر لوتھڑے کی صورت میں، پھر ایک انسانی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد وَانشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہ سب کچھ تو وہاں ہوتا رہا۔ ہم نے ایک دوسری ایک صلوات پڑھ لیں، ہم نے تو وہ تو ایک دوسری چیز، وہ ساری منزلیں طے کرتا رہا، مگر ایک خاص منزل پہ جب آیا انشأناہ خلقا آخر، اب تک کچھ اور تھا، اب ایک دوسری مخلوق آ گئی۔ سب اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ دوسری مخلوق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ دوسری مخلوق جو ہے اسے روح کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا، یہ دنیا کی پتہ نہیں کس علم کی کتاب میں لکھا ہے، نہ خالی ہاتھ آیا ہے نہ خالی ہاتھ جائے گا۔ جب دنیا میں انسان آیا ہے تو کچھ چیزیں ساتھ لے کے آیا ہے، کچھ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں وہ کیا کیا ساتھ لے کے آیا۔ جیسے ہی دنیا میں اس نے قدم رکھا، 2 چیزیں تو ایسی ہیں، ایک وہ بدن لے کے آیا، ایک روح لے کے آیا۔ بدن وہ ہے جو زندہ رہنے کے لیے ہے، روح وہ ہے
ہے جو زندہ رکھنے کے لیے ہے، مگر یہ ظاہر ہے لے کے دونوں چیزیں آیا ہے، بدن بھی اور روح بھی، مگر بدن تو سب کو نظر آتا ہے مگر روح کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ لگتا ہے جو زندہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں وہ سب کو دکھائی دیتے ہیں، جو زندہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے وہ پردہ غیب پہ زندہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے وہ پردہ غیب میں ہوتا ہے، اور جو زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے وہ ہما شما سب کو نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز انسان ساتھ لے کے آتا ہے، اور وہ بھی جیسے ہی وہ آتا ہے بس ویسے ہی وہ جیسے پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آتی ہے، اس کا نام ہے رشتہ۔ توجہ رہے آپ حضرت، اس کا نام ہے رشتہ۔ جیسے ہی پیدا ہوا عزیزان گرامی چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، یہ ماں کے لیے بیٹا ہے، توجہ رہے، باپ کے لیے یہ بیٹا ہے، اگر اس کا بہن بھائی کوئی موجود ہے تو کہا جائے گا یہ بھائی ہے، یہ بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس کی بہن بھی موجود ہے، یہ بھتیجا ہے، اس کی پھوپھی بھی موجود ہے۔ جب تک یہ نہیں آیا تھا کوئی پھوپھی نہ کہلاتی تھی، جب تک یہ نہ آیا تھا کوئی ماں نہ کہلاتی تھی، جب تک یہ نہ آیا تھا کوئی باپ بھی اسی وقت باپ کہلائے گا جب یہ آ گیا، ماں بھی اسی وقت ماں کہلائے گی جب یہ آ گیا، پھوپھی بھی اس وقت پھوپھی کہلائے گی جب یہ آ گیا۔ تو عزیزان گرامی یہ رشتہ لے کے آتا ہے دنیا میں، اور دنیا میں اسی سے پہچانا جاتا ہے، اسی سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ اگر رشتہ پوچھا جائے سب سے بڑا کون رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ کیا رشتہ ہے، تو کوئی بغیر جھجک کے کہے گا جی ماں بیٹا بہت بڑا رشتہ ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، جنت ماں سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ماں 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 سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، ماں ماں ہی ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں۔ باپ اس میں کوئی شک نہیں، باپ وہ بھی بہت بڑا رشتہ ہے، بہن بھائی وہ بھی بڑا، خالو خالہ ماموں مامی سب یہ بڑے ہی رشتے ہیں، مگر جب انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ ماں کے ساتھ نہیں آیا، وہ بیٹا بن کے نہیں آیا، وہ باپ بن کے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ رشتہ تھا میاں اور بیوی کا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا وہ رشتہ تھا میاں اور بیوی کا۔ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب بنا اور سنوار چکوں فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ مٹی سے بننے والا، کھنکھناتی مٹی سے بننے والا یہ آدم تھا۔ عظمت اس کی یہ ہے کہ جو سجدہ کرے وہ فرشتہ ہے، جو نہ کرے وہ سلوات پڑھ لے بلند آواز۔ میرے ساتھ تعاون کرتے چلے آئیے۔ عظمت اس کی یہ ہے جو سجدہ کرے گا اسے تو بہت بڑی عظمت مل جائے گی، وہ فرشتہ کہلائے گا، اور جو اس کے سجدے سے مکر گیا، اس کے سجدے سے انکار کر دیا، وہ شیطان بن جائے گا۔ یہ آدم کی خلافت کا منکر ہے، غاصب نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اچھا اب حضرت آدم آ گئے، دنیا میں آئے، اب اللہ کروڑوں رحمتیں کرے علامہ اظہر حسن زیدی پہ۔ قرآن مجید میں آدم کا نام آیا، حضرت مریم کا نام بھی آیا، مگر حوا کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ توجہ ہے نا آپ حضرت، حوا کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ یہ تو ہمیں زیدی صاحب نے بتایا کہ آدم ساری عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتے سو جاتے، جب سو جاتے ایک مرتبہ یہ مشیت میں آیا کہ اس کا کوئی انتظام کیا جائے، اس کے ساتھ اس کا جوڑا ملا دیا جائے۔ آدم سوئے ہوئے تھے، جیسے ہی بیدار ہوئے تو پہلو میں خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی دیکھی، بے ساختہ منہ سے نکلا حوا، صلوات پڑھ لیں تو حوا کہا، بس اللہ نے وہی نام اس کے لیے تجویز کر دیا۔ فَمَدَّ يَدَاهُ إِلَيْهَا، تو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جب ہاتھ بڑھایا تو حکم ہوا اے آدم یہ جو اب تم چل رہے ہو نا، جو سفر شروع کر رہے ہو، اس میں تمہاری اولاد ہوگی، تمہاری نسل چلے گی، اب یہ تمہارا اختیار ہے، اگر چاہو تو حلال کو پسند کر لو، چاہو تو حرام کو پسند کر لو۔ کہا بارے لہا میں حرام کو تو کسی صورت پسند نہیں کرتا، حرام تو میرے نزدیک حرام ہی ہے، اسے تو میں پسند نہیں کرتا۔ کہا اچھا اگر حلال پسند کرتے ہو تو پھر تم حاکمیر کا انتظام کرو،
मैं तुम्हारा निकाह पढ़ देता हूँ, फिर तुम्हारी नस्ल होगी, तुम्हारी औलाद होगी। कहा माबूद अब ये है कि नस्ल होगी, अब हक महर क्या दूँ, कहाँ से दूँ, क्या हक महर होगा। अजीज़ान गिरामी पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा हैं, हुक्म होता है ए आदम अब न सोने चांदी की बात है, न दिरहम दीनार की बात है, न रुपए पैसे की बात है, न बाकी कुछ चीज़ों की बात है। अब हक महर वही दिया जाएगा जो इस वक्त सिक्का रायजुल वक्त है ज़मीनों और आसमानों में। और वो सिक्का रायजुल वक्त क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आदम तुम जिनके नाम से जिनके नाम पढ़े थे तो तुम्हें कामयाबी हुई थी, उन्हीं के ऊपर दरूद पढ़ो, यही तुम्हारा हक है। कर ले तो अजीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की, ये सिलसिला चला। और अब मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, वो भी यानी किताब ज़िंदगी से है, उसका ताल्लुक़ तफसीर से नहीं कि उसका हवाला दूँ, ना ही उसका ताल्लुक़ किसी तारीख़ से है कि फ़लानी तारीख़ के फ़लाने सफ़े में लिखा है, ना ही किसी दूसरी किताब में है तफसीर फ़िक़्ह तारीख़ उसमें उसका। ये किताब इंसानियत में है और इसे बड़ा दूर ज़माना कब से ये राइज है ये मैं नहीं अर्ज़ कर सकता। आप मेरी तरह मुतवज्जे रहें, आप इंशाअल्लाह जो जहाँ दीद हैं वो मेरी तायीद भी फरमाएंगे। अगर बच्चा पैदा हो किसी खातून के यहाँ, उसके अपने मेके में बच्चा खूबसूरत हो, तो वो खातून ज़ाहिर है उसके यहाँ तो बच्चा पैदा हुआ और देखने वाली उस वक्त सारी ख़वातीन ही होती हैं, काबला से लेकर तमाम मदद करने वाली, और तमाम इर्द गिर्द की मस्तूरात भी जमा हो के वो मंजर देख रही होती हैं। ननिहाल में पैदा हुआ, कहते हैं देखो कितना खूबसूरत बच्चा है, इसका नाक बड़े मामू पे है, इसके कान छोटे मामू पे हैं, इसकी रंगत दूसरे मामू पे है, ये मामू पे है, ये मामू पे है, वो मामू मामू पुकारती रहती हैं। और अगर बच्चा पैदा हो ददेहाल में, कोई मामू का नाम भी नहीं लेता, वहाँ फुफियाँ मौजूद होती हैं, काबला मौजूद होती है, ददेहाल की औरतें होती हैं, वो कहती हैं ये तो छोटे चचा की तरह है, ये बड़े ताया अबू की तरह है। इसी तरह है या नहीं? तवज्जो है, इसी तरह होता है या नहीं? अज़ीज़ान गिरामी अब मैं समझ गया, बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की, कि अली इब्न अबी तालिब के लिए ये जो मुसलसल आ रहा है कि उसका चेहरा वजहुल्लाह था, उसके हाथ यदुल्लाह थे, उसके कान उज़्नुल्लाह थे, उसकी जुबान लिसानुल्लाह थी, जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। सलवात जो है ना आप हज़रात, ये तो है शय की बात। अब कुल्ला शय चाहे वो तरतीब से बनी हो, चाहे वो कुन से बनी हो, वो सारी दायरा इख्तियार में है किसके? इमाम मुबीन के। अब मैं अगर वहाँ तक समझा सका तो लुत्फ़ आएगा आपको, बड़ी तवज्जो रहे। अब इमाम मुबीन को भी शयों में से शय न समझना, अशिया में से ये शय में से न समझना। उसकी वजह ये है, ये शय का वजूद बाद की बात है, ज़र्फ़ पहले से मौजूद है। जब अभी कुछ न था और वो एक ही बनाने वाला था, उसने अपनी पहचान के लिए जिसे बनाया था उसका नाम है मोहम्मद। बड़ी तवज्जो रहे, उसका नाम है मोहम्मद, अपनी पहचान के लिए उसे बनाया था। और फिर कहा कि ऐ हबीब मैं ला शरीक हूँ। तवज्जो, मैंने ला शरीकी का कलमा पढ़वाना है, चाहता हूँ तेरा एक शरीक बना दूँ। ये उस जमाने की बात है जब अभी जमाना भी न सलात पढ़ ले। एक आप जी के लिए है एक बात, सिर्फ वो आप हजरात के लिए, बड़ी तवज्जो। ये उस वक्त की बात है जब अभी वक्त भी न था। मैं ला शरीक हूँ, तेरा एक शरीक बनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त उस नूर के दो हिस्से किए गए, जो उनमें कदरे बड़ा था उसका नाम मोहम्मद रखा, जो उसके कदरे छोटा था उसका नाम अली रखा, जो बड़ा था वो सबसे बड़ा नबी हुआ
जो छोटा था वो सबसे बड़ा इमाम हुआ, बेशक जो बड़ा था वो सबसे बड़ा नबी हुआ, जो कदरे छोटा था वो सबसे बड़ा इमाम और सबसे बड़ा वली हुआ। बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। एक दो लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं हमेशा, हादिस और कदीम। ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है, मैं ज़रा इसको समझाने के लिए आसान किए देता हूँ। हादिस और कदीम। हादिस उसे कहते हैं जिससे पहले कोई वजूद हो, जिससे पहले कोई वजूद हो, वो हादिस है। चाहे वो वजूद वाजिबुल वजूद ही का क्यों न तवज्जो रहे, चाहे वो वाजिबुल वजूद ही का वजूद क्यों ना हो, वो हादिस है। इसलिए कि वाजिबुल वजूद मौजूद है, वो हादिस है। जो बनेगा, जो भी बारज़ वजूद में आएगा, जो भी मखलूक कहलाएगा, वो हादिस है। इसलिए कि उससे पहले वजूद मौजूद था। और एक है कदीम। बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। हाँ, आपने आगा लाल बादशाह आलल्लाह मकामहू व नव्वरल्लाहु मरकज़हू, उनकी कब्र के ऊपर एक शेर है, एक मिसरा है लिखा हुआ, मसनद नशीने मुल्के किदम। ये किदम मैंने उन्हें रस किया था। बिस्मिल्लाह। तो जो मुझसे पहले बड़े बड़े मौलवी जाते सब मसनद नशीने मुल्के कदम या अली मदद, मसनद नशीने मुल्के कदम। अब भी जब आप जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा, वहाँ आगा लाल बादशाह साहब की कब्र के ऊपर लिखा है, इन अंदर वाले तरफ वो पूरी या अली मदद के उन्वान से ही वो पूरी नज़म है। वो शायद कलाम भी आगा लाल बादशाह ही का है, ये नहीं मुझे मालूम। मगर बहरहाल मुझसे पहले भी जो थे जाते थे पढ़ते थे, वो पढ़ते थे मसनद नशीने मुल्के कदम या अली मदद। तो जब मैंने आगा जी ने मुझसे कहा कि अल्लाह मकामहू व नव्वरल्लाहु मरकज़हू, ये मौके रोज़ नहीं होते। मौलाना ये फारसी का कलाम ज़रा पढ़े, तो मैंने कहा ये कदम नहीं, ये किदम है। अब सब भी हैरान हो गए, जाकिर भी और मौजूद जो साथ थे मौलवी भी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया, ये मसनद नशीने मुल्के कदम, कदम का तो कोई माना ना हुआ, ये मसनद नशीने मुल्के किदम है। और किदम जिस तरह हादिस, इसी तरह कदीम भी। हादिस वो है जिससे पहले किसी का वजूद, तवज्जो रहे आप हज़रात, जिसका वजूद सबसे पहले हो और उसके बाद जितने वजूद में आए वो हादिस कहलाते हैं। मगर कदीम उसे कहते हैं जिससे पहले ज़माना ना हो, जिससे पहले ज़माना ना हो। ये आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद हादिस इसलिए हैं, इनसे पहले वाजिबुल वजूद मौजूद था। कदीम इसलिए हैं, ज़माना इनके बाद बना। ज़माना इनके सामने बना। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने जिस ज़माने की कसम खाई है वो इनके सामने बना। बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की जहाँ जहाँ तक। और ये तो उस अकबरी का भी एक शेर है जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ पैगंबर, अल्लाह ने तेरे फ़ज़ाइल की ऊँटनी पे दो मामर रखे हैं, एक लैला किदमरा, एक सलमा हुदूस हो, लैला किदमरा। एक कदीम का है मैमल, एक हादिस का है मैमल। तो कदीम इसलिए है कि तुझसे पहले कोई ज़माना ना था, और हादिस इसलिए है कि तेरे पहले एक वाजिबुल वजूद। सल्लल्लाहु पढ़ लें। अब आपकी समझ में आ गया, दो थे जब कुछ भी नहीं था, तो दो थे। कहा मेरे तौहीद की गवाही देने वाले दो हों, तवज्जो रहे आप हज़रात की। और जब कुछ नहीं रहेगा फिर भी दो ही रह जाएंगे, जब कुछ ना रहेगा फिर भी दो ही रह जाएंगे। बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। इरशाद होता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शय ज़माने की फ़ना हो जाएगी, बस रह जाएगा तो तेरे रब का। तवज्जो रहे, वजह रब्बो का ज़ुल जलाल वल इकराम, तेरे रब का वजह रह जाएगा। लोगों ने आए, बसरे के रहने वाले थे सादिक आले मोहम्मद के पास।
آقا یمن رسول اللہ، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ وجہ پروردگار کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی ہمارے لوگ تو کہتے ہیں اللہ میاں کا چہرہ رہ جائے گا۔ تو کہا جب آپ نے چہرہ مان لیا تو چہرے کے نیچے ایک گردن بھی ماننا پڑے گی، گردن کے نیچے ایک سینہ بھی ماننا پڑے گا، سینے کے نیچے ایک باقی بدن بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ میاں بھی ختم ہو جائے گا، صرف چہرہ رہ جائے گا۔ کہتے ہیں ابن رسول اللہ اگر یہ بات ان کی کہی ہوئی ہماری سمجھ میں آ جاتی تو آپ سے آ کے پوچھتے کیوں؟ حضور فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کو وجہ کہنے کی وجہ آپ کو معلوم ہے، انما سمی الوجہ، وجہ اس لیے وجہ کہلاتا ہے اس کی ذریعے صاحب چہرہ پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی میرا اگر ایک بازو کسی کو نظر آئے کوئی نہ پہچان پائے گا، اگر میرے دوسرا بازو بھی نظر آئے کوئی نہ پہچان پائے گا، صرف اتنا حصہ نظر آئے پہچان لیں گے۔ یہ تو ہمارے مولوی صاحب ہیں۔ عزیزان گرامی ابھی آپ کے بات سمجھ نہیں آئے، قرآن مجید کی آیت وضو پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ چہرے کو چہرہ کہتے اس لیے ہیں جس کی وجہ سے صاحب چہرہ پہچانا جاتا ہے۔ ہم اس لیے وجہ اللہ کہلاتے ہیں، لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان کوئی نہ کرتا، جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا جو کہ زمین و آسمان میں سب ختم ہو جائے، جن کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے وہ باقی رہ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ ابھی آپ کو تھوڑا اور بلند کرنا ہے، توجہ آپ میری ساتھ رکھیں گے، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ ملک الموت اس کی ڈیوٹی ہے، روزانہ آ کے روحیں قبض کرتا ہے، مگر جب زمین پہ رہنے والوں کو ختم کرنا مطلوب ہوگا تو اس ایک سے تو کام نہ چلے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ روحیں نکال نکال کے موتیں دے دے کے تھک گئے ہو، اب ساری کائنات کو ختم کرنا ہے اور یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یوم ینفخ فی الصور، ہم اس وقت تجھے نئی زحمت دیں گے، اسرافیل کو کہیں گے کہ وہ سور پھونک دے، اس کے منہ میں آواز ہے وہ پھونک دے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا نہ کچھ زمینوں میں رہے گا نہ کچھ آسمانوں میں رہے گا، وہ ایک ہی مرتبہ موت کا سپرے کر دے گا، ہر طرف موت ہی موت ہوگی۔ اب نہ وہ ملک الموت کی موجود وہ بھی، ملک الموت بھی ختم ہو چکا ہوگا، ساری دنیا ختم ہو چکی ہوگی، مگر آپ میرے ساتھ آئیں، رہ تو جائے گا صرف وہی جس نے سور پھونکا تھا۔ اب اسے کس طرح مارا جائے گا؟ حکم ہوتا ہے ثم نفخ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، پھر وہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ جو قرآن نے کہا دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا وہ بھی نہیں رہے گا، تو بتائیے پہلی مرتبہ تو وہ پھونکتا ہے، ساری دنیا کو ختم کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کون پھونکے گا؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس پہ موت کون طاری کرے گا؟ قرآن فرماتا ہے ثم نفخ اخری، پھر دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا کچھ بھی نہ رہے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، نہ کچھ زمینوں میں رہے گا نہ کچھ آسمانوں میں رہے گا، الا ماشاء اللہ نہیں، الا من شاء اللہ، توجہ، الا ماشاء اللہ نہیں، الا من شاء اللہ، الا ماشاء اللہ نہیں، الا من شاء اللہ، صرف وہ ہستیاں رہ جائیں گی جنہیں اللہ چاہے گا۔ اب ہم نے تو قرآن میں دیکھا تو کچھ ہستیاں وہ نظر آئیں جن کے لیے قرآن نے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صاحبان منشا وہی ہیں جن کے لیے کہا گیا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہتے ہی کچھ نہیں ہو، صرف وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، جو مشیت سے پیدا ہوئے اور مشیت ہی کی وجہ سے وہ باقی رہیں گے۔ سب دنیا ختم ہو جائے گی، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اور بھی آیت پڑھوں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کہ دو ہی رہ جائیں گے، ایک نہیں دو رہ جائیں گے، کم از کم ماننا پڑے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی پیشانیوں کی سی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے۔ یعرف المجرمون اس لیے کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے تھوڑے سے امتحان کے بعد پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا،
हाज़ा मोमिनुन, हाज़ा मुशरिकुन, हाज़ा काफिरुन, हाज़ा मुनाफिकुन, जो बीज है उसके पेशानी के ऊपर युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, और जो मुजरिम पेशानियों से पहचाने जाएंगे, कुरान फरमाता है फयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, उन्हें पकड़ लिया जाएगा और पकड़ के जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और जहन्नम में डालने वाला भी कोई एक न होगा। अलकैया फी जहन्नमा कुल्ला कफ़ारिन अनीद, दोनों मिल के जहन्नम में डाल दो, मुनकरों को भी अदावत रखने वाला, सलवात पढ़ लें बुलंद मुनकरों को भी जहन्नम में डाल दो, अदावत रखने वालों को भी जहन्नम में डाल दो। अब ना कोई मुनकर रहेगा, ना कोई अदावत करने वाला रहेगा, सब जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे, मगर जहन्नम में झोंकने वाला एक नहीं होगा। ऐ मूसा अलके, मूसा तेरे हाथ में क्या है? का असा, अलके फेंक दे, मगर यहाँ अलके नहीं, अलके या, दोनों मिलके जहन्नम में डाल दो। अजीजान ग्रामी, और फिर पता है इरशाद होता है यूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, चोटियों से और एड़ियों से पकड़ के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। लगता है कोई तो चोटियों से पकड़े होगा, कोई एड़ियों से पकड़ के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे ये जहन्नमी, और उन्हें कहा जाएगा दुनिया खत्म हो गई, दुनिया में जिनका इनकार करते रहे हो, तवज्जो रहे, सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, तवज्जो है ना? नहीं, एक आयत और उसके बाद आपकी तकलीफ, आप घबराए और थके तो नहीं, तवज्जो है ना आप हजरात की। बस जब मौत का यानी तारी हो चुकी होगी हर तरफ, कुरान मजीद की एक आयत पढ़ता हूँ और उसके लिए आपकी तवज्जो खास चाहता हूँ। इरशाद होगा लिमनिल मुल्कु अल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी बादशाही है। कुरान पढ़ें, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, और साथ ही जवाब भी मिलता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ये अल्लाह वहदहु ला शरीक की है, जिसने हमेशा सत्तार, गफ्फार, रहीम, करीम, मगर आज कहार होने का ऐलान कर दिया, सब खत्म कर दिए। अजीज़ान ग्रामी, अब उलमा किराम जिन्होंने बाबे अहल बैत छोड़ दिया और गैरों के पास जाके उलूम हासिल किए, उन्होंने कहा जी अल्लाह खुद ही पूछेगा आज किसकी बादशाही है, और खुद ही जवाब देगा ये हमारी बादशाही है। अजीज़ान ग्रामी, ऐसी बात तो किसी दुनिया वाले भी अच्छे के लिए शायद ज़ेबा ना हो। ये जो अहकमुल हाकिमीन है, जिससे बढ़ के कोई है ही नहीं, जिस पे किबरियाई तमाम है, जिसके लिए हमन तमाम है, जो साहिब सुबहान है, उसके लिए ये कैसे मुमकिन है कि खुद ही कहे आज किसकी बादशाही है और खुद ही कहे जी हमारी अपनी बादशाही है। नहीं नहीं, ये बहुत छोटे रेंज की बात है। लगता है दो हस्तियां होंगी, एक कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, और दूसरा कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कुरान ने तो जब कुछ न था दो मनवा लिए आपसे, जब कुछ नहीं रहेगा दो मनवा लिए आपसे। अब आपका भी इख्तियार है, कलमा भी एक का क्यों पढ़ते हो, कलमा भी दोनों जो है ना आप। ये हमें इमामिया इसलिए कहते हैं जिस तरह हमने इमामत को समझा है ऐसा किसी ने समझा नहीं, और हमारे तो इमाम ही माशाल्लाह ऐसे वो हैं। बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। कभी मैं ये अर्ज किया करता था, हम तो इस नाशरी 12 इमाम अली से लेकर मादी तक 12 हस्तियों को अपना इमाम मानते हैं और ये दुनिया जानती है। और बाकी लोगों के लिए मैं कहा करता था कि वो हमें मालूम नहीं, हमारे 12 हैं, बाकी बेशुमार। तवज्जो वो भला हो फरीदी का उन्होंने बताया अहले सुन्नत के 164 इमाम हैं, और साथ ही ये भी बताया कि यजीद भी उनका है कि मैं सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, ऐसे ऐसे लोग कुछ वक्त के बाद अल्लाह पैदा करता है जो आके कुछ थोड़ी बहुत मदद कर जाते हैं, और ये कानून कुदरत है। और बसाओ का तो बड़े संगीन वक्त में, मैं यानी कोई इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ। जंग ओहद में एक शख्स ने बढ़ चढ़ के हमले किए, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया।
توجہ رہنا آپ اور پھر وہ واپس آ گیا، بالکل اس پہ تو کوئی زخم بھی نہیں آیا تھا، بڑھ بڑھ کے وہ حملے کرتا رہا، جب کہ لوگ بھاگ گئے تو وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرتا رہا۔ یہ تاریخ اسلام جو علامہ نکن صاحب نے لکھی، چھوٹی چھوٹی 3 جلدوں میں ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ واقعہ۔ جب وہ پیغمبر کے سامنے سے گزرا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس آدمی نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا ہے، بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا ہے، اور اس کا تو بڑا انعام ہے۔ اس نے کہا جناب مجھے نہ جہاد کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، کسی شے کا پتہ نہیں، میرا اپنا ان کے ساتھ ایک بیر تھا، میں نے اپنا وہ مقابلہ اور اپنی دشمنی جو تھی وہ پوری کر لی ہے، اور ان سے میرا اپنا ایک بدلہ اور چکانے کی بات تھی وہ میں نے آج چکا لیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اسے جانے دو، اسے رہنے دو، اس لیے ان اللہ، یہ بخاری شریف سے ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، خدا جب چاہتا ہے تو دین کی مدد فاسقوں فاجروں سے بھی کراتا ہے، خدا جب چاہتا ہے تو دین کی مدد فاسقوں فاجروں سے بھی۔ اور اسی جنگ کے اندر ایک ضعیف تھا اور اس کا بیٹا، یہ بھی علامہ نکن صاحب نے لکھا، اس کا بیٹا وہ زخمی ہوا، خون اتنا بہہ گیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا، اسے صحابہ کرام اٹھا کر لا رہے تھے، وہ بیچارہ آخری اس کے نزع کا وقت تھا، لوگ کہہ رہے تھے گھبرائیے نہیں گھبرائیے، آپ جنت میں حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور اس کا باپ بھی دیکھ رہا تھا، اور وہ باپ کہہ رہا تھا میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، میری دنیا تو آپ نے تاریک کر دی، میں نہیں جانتا کوئی حور یا جنت کوئی شے ہے بھی یا نہیں۔ آپ اس نوجوان کے ایمان کا اندازہ کریں، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں کس منزل پہ ہے، اس بوڑھے کی بے یقینی کا اندازہ کریں، تو ہر حال میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے، ہمارے امام بحمد اللہ وہ امام ہیں، امام ضرورت ہی امام کی 2 ضرورتیں ہیں امام کی، دنیا میں ایک ٹھیک دید دے، کچھ بھی ہو جائے، امام کا گھر لگ جائے، سر لگ جائے، مگر دین اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں تک ٹھیک ٹھیک دین پہنچائے، دین میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، ملاوٹ آمیزش نہ ہو، بغیر آمیزش اور ملاوٹ کے پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دین ان تک پہنچائے، یہ ہے امام کی یہاں ڈیوٹی اور ضرورت۔ اور آخرت میں اگر کوئی مومن کسی قسم کا، ابھی آپ دعائے توسل پڑھ چکے اور اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ اے معصومین، وہاں جب ہم چاہا 14 کے 14 مخاطب ہیں، ہم آپ سے توسل کرتے ہیں اور آپ کے توسل سے دعا کرتے ہیں، آپ سے شفاعت چاہتے ہیں، ہمیں گناہوں سے یوں نکال لیجئے۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، گناہ جس طرح کہ ڈوبتے ہوئے کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہمیں نجات دیجئے، ہماری شفاعت کیجئے، ہمارے آخرت میں ہمارے دنیا میں ٹھیک دین، آخرت میں ہماری کمی کو پورا کیجئے، ہماری شفاعت۔ صلوات پڑھ لیں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، بڑی توجہ رہے، جن کا یعنی آج ابھی آپ نے کچھ سنا بھی، میں اس سلسلے میں 1-2 چیزیں عرض کروں۔ آپ امام علی نقی علیہ السلام کو پڑھیں، حضور فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ توجہ، دنیا ایک بازار ہے جس میں 2 طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں جو دنیا سے فائدہ اٹھا کے نکلتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اتنے بھرپور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں آخرت کی فکر ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بازار دنیا میں نقصان اٹھا کے نکلتے ہیں، خسارے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، لوگ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانہ میں، یعنی انتہائی ظلم کا زمانہ ہے بنو عباس کی طرف سے جو آل محمد کے اوپر روا رکھا گیا تھا، آپ حیران ہوں گے، معلوم نہیں حکومت کا کیا مزاج ہے، جب اس حکومت کے گویا اقتدار کے اس زینے پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو شروع کرتے ہیں وہ ظلم ہے، اور حقداروں سے اتنا ڈرتے ہیں، ان سے اتنا خائف رہتے ہیں
کہ وہ چاہے کچھ بھی نہ کریں، یہ ان کے خلاف در پہ آزار ہوتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ جب لوگ تو، اور امام کا تو کام ہے وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے، اپنے مومنین کی بھی حفاظت کرے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جب کچھ لوگ بیمار ہوئے، امام نے فرمایا تم نے نہیں سنا، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر، اس وہاں جاؤ، جا کے دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی تربت میں شفا ہے۔ بے شک بے شک، کربلا کی خاک میں شفا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے ظالم حاکم نے کربلا کو مٹا دینے کے لیے ایک نہر کا انتظام کیا، اور نہر لے جا کے جب کربلا کے قریب تک پہنچا لی نہر۔ اب جب ریگستان میں فلڈ آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اب کسی پاکستانی کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، جب ریگستان میں فلڈ آتے ہیں تو فلڈ اپنا راستہ خود بناتے ہیں، وہ بنائے ہوئے راستوں کے پابند نہیں ہوتے، اور اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو پھر وہ رکتے نہیں ہیں، وہ اپنا جو راستہ اختیار کرتے ہیں اسی راستے پہ۔ غالباً پانی جب کربلا کے قریب پہنچا ہوگا، پانی نے بھی یہ سوچا ہوگا جو جب اس وقت انہیں ضرورت تھی اس وقت تو وہاں پہنچے نہیں، اب وہاں ایذا اور نقصان پہنچانے کے لیے تو پانی نے اپنا رخ بدل دیا۔ اور یہ ظالم وہ ہیں، ابھی آپ نے سنا آل محمد پہ ظلم کرنے کے یہ، یعنی ایک سے بڑھ کے آپ نے ائمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام پہ حضور فرماتے ہیں خود امام حسن، مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، مگر ایک مرتبہ جب زہر دیا گیا اس نے مجھے تنگ کیا، مگر اس کا علاج میں نے دودھ پی کے کیا، اور ایک مرتبہ جب زہر دیا گیا تو اس سے بھی میں بچ گیا، مگر یہ جو زہر اس وقت دیا گیا ہے، یعنی حاکم زہر آزما رہے ہیں اور اپنے وسائل خرچ کر کے زہر کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ لا کر حضرت امام حسن کو اب وہ زہر دیا گیا جس سے جگر کے ٹکڑے امام علیہ السلام کے قے کی صورت میں جسم سے برآمد ہوئے۔ امام علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا تھا وہ انگوروں میں ایک زہریلا دھاگا جو زہر میں ڈبویا گیا تھا، انگوروں سے گزار کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہ انگور دیے گئے۔ جب سندی بن شاک نے وہ انگور دیے تو امام علیہ السلام نے ایک دو انگور کھانے کے بعد کہا للہ الحمد انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہے مولا انگور اچھے ہیں، آپ کھائیے، آپ کھائیے۔ امام فرماتے ہیں تیرا مقصد پورا ہو گیا، اب مجھے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا زہر، اور زہر سے پہلے جس قید خانے میں رکھا گیا تھا، آپ نے سنا امام موسیٰ کاظم جس قید خانے میں تھے اس میں نہ سیدھے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ سیدھے طرح لیٹ سکتے تھے، رکوع کی عالم میں قنوت ہوتا تھا، قیام ہوتا تھا، اور رکوع کی حالت میں سجود ہوتا تھا، اور اسی طرح آرام کے لیے بھی پوری جگہ معلوم موجود نہ تھی۔ اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جس کنویں میں رکھا گیا، عزیزان گرامی کنویں تو پانی کے لیے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے وہ زیارت کی ہے اللہ آپ کو، جنہوں نے نہیں کی انہیں زیارت نصیب کرے۔ جس قید خانے میں امام علی نقی علیہ السلام کو رکھا گیا وہ کئی سیڑھیاں اتر کے جانے کا وہ کنواں ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا ہوں اور جا کے جو بے ساختہ میرے منہ سے بات نکلی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے فرزند رسول، قوم بھی ظلم کو بھی آزمانا چاہتی تھی، کیسا کیسا ظلم تھا جو آپ کے اوپر ڈھایا نہ گیا ہو۔ ارباب کلام بیان کرتے ہیں حضرت امام علی نقی کو جو زہر دیا گیا تھا، جس زہر سے حضور کی شہادت ہوئی، اس زہر کے نتیجے میں امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، اور اس کے بعد امام کی شہادت ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ہم نے خون 2 مرتبہ جاری آنکھوں سے ہوتا دیکھا۔ آپ نے ہمیشہ سنا یا تو سید سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، سید سجاد تو مدتوں خون روتے رہے۔ آپ نے ہمیشہ ذاکروں سے سنا، کبھی کسی سے وجہ پوچھی۔ عزیزان گرامی، میرے نوجوان، میرے بچوں میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ سجاد خون کیوں روتے تھے۔ کربلا کی عصر عاشور کے بعد امام حجت خدا
تھے، نائب پیغمبر تھے، امام وقت تھے. اب فتویٰ اور مسئلہ انہی کا چلتا تھا، وارث شریعت وہی تھے. عزیزان گرامی، عصر کے بعد جب خیموں کو آگ لگی، سید سجاد کے پاس نبی کی نواسیاں اور نبی کے خاندان کی عورتیں آ گئیں. آ کے بیویوں نے کہا بیٹے سجاد، کربلا کی عاشور گزر گئی، عصر آ گئی، خیمے میں آگ لگ گئی. اب امام وقت آپ ہیں، حجت خدا آپ ہیں، شریعت کا حکم آپ کے پاس ہے، بتائیے ہم اندر رہ کے جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ عزیزان گرامی، بس یہ پہلا فتویٰ تھا، پہلا حکم تھا جو جگر کو کہا گیا سید سجاد کے. کہا پھوپھیو علیہ کنہ بالخروج، پھوپھیو نکل جاؤ. یہ پہلا مسئلہ تھا، یہ پہلا حکم تھا جس کی وجہ سے سجاد خون روتے رہے. اور میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان خونوں پر جو دھار مار کے بہ گئے. کبھی میں سوچتا ہوں سلام ہو علی عابد کی آنکھوں سے نکلنے والے خون پہ، سلام ہو سکینہ کے کانوں سے نکلنے والے خون پہ، سلام ہو زینب کی پیشانی سے نکلنے والے خون پہ، سلام ہو علی اصغر کے حلق سے نکلنے والے خون پہ، سلام ہو امام کے بدن سے نکلنے والے خون پہ، سلام ہو سید سجاد کی آنکھوں سے نکلنے والے خون کے. ابھی میرا عزیز پڑھ رہا تھا، بیویوں کو موقع ملا کہ اپنے عزیزوں اور وارثوں کی لاش سے آخری ودا کر لو. بیویاں آئیں اور اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا. میرا دل چاہتا اس عزیز کی بات مکمل کروں. عزیزوں، بی بی نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے ہوئے اونٹ سے خود کو منہ کے بل گرا لیا اور اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی اور پہنچ کے کہا اے بھیا حسین، جس کے جنت سے جوڑے آتے تھے، جس کی وجہ سے پیغمبر نماز کو طول دیتے تھے، وہ حسین تو ہی ہے. ہاں زینب، میں تو وہی حسین ہوں جس کا سورج نے پردہ کیا تھا. وہ زینب تو ہی ہے جس کا قد بھائیوں کو معلوم نہ تھا. وہ زینب تو ہی ہے جو باپ کے سامنے بھی بات کرنے کے لیے نہ بیٹھتی تھی. وہ زینب تو ہی ہے. کہا ہاں بھیا میری قسمت. عزیزو، بیویاں بہن کر رہی تھی، ظالم نے اعلان کیا اے لے کنہ، اے بیویوں، اب اپنی اپنی لاشوں سے جدا ہو جاؤ. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں مجھے بتاؤ، کوئی بہن اپنے بھائی کی لاش پہ بیٹھی ہو، کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ بیٹھی ہو، کوئی بیوی اپنے شوہر کی لاش پہ بیٹھی ہو، اسے قاتل کہیں کہ لاشیں چھوڑ دو، کیا وہ چھوڑ دیتی ہیں؟ عزیزو، بیویوں نے نفی میں جنبش کی سر کو. جب لاشیں چھوڑنے سے بیویوں نے انکار کیا، عمر ابن سعد کہتا ہے یہ تو لاشیں نہیں چھوڑ رہی اور ایسے ایسے بیان کر رہی ہیں لا عدو ولا رفیق، نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن، سب منہ موڑ موڑ کے رو رہے ہیں. یہ رونا دھونا بند کراؤ. اے شمر، کوئی تیرے پاس طریقہ کا؟ مجھے طریقہ یاد ہے مگر وہ ذرا سخت ہے. آپ جگر تھام لیجئے، میری ہمت بھی جواب دے رہی ہے. عزیزو آیا اور آ کے اس نے رونا اور ماتم بند کرا دیا، مگر کیسے مسئلہ بتا کے نہیں. جناب سجاد کی پشت پہ ظلم کیا، جس کی آنکھوں سے خون جاری تھا، اب پشت سے بھی خون جاری ہوا. عزیزو، جب کوڑے لگنے کی آواز بلند ہوئی، سید سجاد سے کہا اپنی پھوپھیوں سے کہو لاشیں چھوڑ دے. سید سجاد نے کچھ نہ کہا. جناب زینب نے دیکھا کہ سجاد پہ تازیانے برس رہے ہیں، آئی اور آ کہتی ہے بیٹا سجاد، یہ ظالم کیوں تازیانے مارتا ہے؟ کہا پھوپھی یہ کہتا ہے پھوپھیوں سے کہو لاشیں چھوڑ دے. بیٹا پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے فیصلہ کیا ہے تازیانے کھا کھا کے مر جاؤں گا، مگر اپنی پھوپھی سے یہ نہیں کہوں گا لا چھوڑ دو. عزیزو، اب جناب زینب نے بیویوں سے کہا بیویوں، تمہارے کافرے کی میلے کارواں تو میں ہوں، اب تمہیں حکم دیتی ہوں، میں نے حسین کا لاشا چھوڑ دیا، تم بھی اپنے اپنے عزیزوں کے لاشیں چھوڑ دو، ورنہ زمین خدا حجت خدا سے خالی ہو جائے گی. عزیزو، لاشیں چھوڑے مگر کیسے؟ جب سجاد کی پشت پہ تازیانے پڑے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات میں یا حسین